بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكماله الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. اللہ کی توفیق اور ہدایت سے چند معدود لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سعیدہ اور سیرت مطہرہ، اس کے جس کوشے کے متعلق اظہار خیال کرنا مقصود و مطلوب ہے، وہ عرصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا عرصہ ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 برس کی عمر میں عطا کی گئی، اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رول ماڈل نمونہ وہی 23 برس جو آپ نے نبوت کے بعد گزارے، لیکن ذرا اس حیات مبارکہ کی چند جھلکیاں دیکھتے، غور کرتے، اور پھر اس بات پر یقین اور اعتقاد کا اظہار کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے نبوت سے پہلے بھی ان کی زندگی کو انسانیت کے لیے ایک روشن مثال کے طور پر بنایا، تاکہ دنیا والے دیکھ سکیں کہ نبوت سے پہلے بھی ان کی زندگی بیدار، نبوت سے پہلے بھی ان کی زندگی گناہوں سے پاک، اور رسالت سے پہلے بھی ان کی زندگی خطاؤں سے مبرہ تھی۔ ابھی ہم نے سورہ یونس اس کی ابتدائی آیات میں سے جس آیت کریمہ کا مختصر سا ٹکڑا سنا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اور باقی لوگوں کو یہ چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے تم میں عمر بسر کی، تم ہی میں ولادت ہوئی، تم ہی میں پرورش پائی، بچپنا گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، اب نبوت ملی ہے تو تم میری ساری تاریخ سے آگاہ ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میری زندگی ان آلائشوں سے، ان لغزشوں سے، ان خطاؤں سے، ان گناہوں سے پاک ہے، صاف ہے، ستھری ہے، جس کا الزام تم میرے سر پر دھرتے ہو۔ آئیے مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے 3-4 باتیں نبوت سے پہلے کے زمانے کی دیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی کی، ان کی حفاظت کی، اور غلط بات، گناہ سے بہت دور رکھا۔ شرک روئے زمین پر، بد اعتقادی روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ بلکہ ظلم عظیم ہے، اور جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے اس کا چلن عام تھا۔ بڑے بڑے شرفاء، بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے خرد والے لوگ اس لت میں مبتلا تھے۔ پتھروں کی پوجا، چومنا چاٹنا، ان پر ہاتھ لگانا، ان کا طواف کرنا، یہ باتیں عام تھیں۔
لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ان باتوں سے دور بلکہ ان باتوں سے روکنے والے تھے۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا، اور کعبۃ اللہ میں دو بت نصب تھے نحاس کے، قیمتی دھات ہے، اس کے دو پتھر، دو بت نصب تھے، اساف اور نائلہ، اور طواف کرنے والے انہیں چھو کر گزرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے بھی انہیں چھونا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا۔ ابھی کوئی نبوت، کوئی رسالت، کوئی وحی، کوئی جبریل امین نہیں، مجھے منع کیا کہ انہیں مت چھوؤ۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا چھوتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے چھونے سے۔ کہتے میں نے چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش کی، ٹوکا کہ کیوں چھوا ہے، تمہیں چھونے سے پہلے منع نہیں کیا ہے میں نے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ نبوت سے پہلے بھی، رسالت کے ملنے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے حبیب کو ان جیسی باتوں سے پاک رکھا ہے، دور رکھا ہے۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ کیسی عمدہ زندگی، کیسا اعلیٰ مقام اور کیسی صاف ستھری حیات کہ حضرت زید اللہ کی قسم کھا کر اس بات کا ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ عبادات کے متعلق، اور جاہلیت میں جیسی بھی عبادات تھی، کچھ لوگ دین ابراہیمی پر قائم تھے جنہیں حنفاء کہا جاتا تھا، ان کے ہاں حج بھی موجود تھا، مزدلفہ عرفات کی طرف وہ نکلتے تھے، جیسے جیسے ان کے ہاں رسوم و رواج رائج تھے۔ امام بخاری نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرفات کے دن جب ان کا حج کا موقع ہے، نبوت سے پہلے کی بات، عرفات کے دن میرا اونٹ گم ہو گیا، تو میں اونٹ کی تلاش میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان عرفات کے میدان میں موجود ہیں، اور قریش جو تھے وہ عرفات کے میدان میں جانا حج کے ایام میں اپنی حد تک سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے باقی سارے قبائل لوگ جائیں، لیکن چونکہ ہم سب میں ممتاز تر ہیں، بڑے ہیں، نمایاں ہیں، افضل ہیں، لہذا ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، مزدلفہ میں رہیں گے، اور پھر مزدلفہ ہی سے واپس مینا اور پھر کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے۔ عرفات جو کہ حدود حرم سے باہر ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ تو حضرت جبیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی اس روایت کو چھوڑا، آپ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، اس روایت کو چھوڑا، توڑا، اور لوگوں کے ساتھ عرفات کے میدان کی طرف نکل گئے، وہاں موجود تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھا۔ تو یہ عبادات کے متعلق دوسرا واقعہ کہ اس وقت بھی اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات کی طرف رہنمائی کی، لوگوں کے ساتھ عرفات کے میدان کی طرف نکلے، اور قریش کی طرح اپنے آپ کو مزدلفہ تک محدود نہ رکھا۔ تیسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرم و حیا کے متعلق، اور اس وقت شرم و حیا کی دھجیاں اڑائی جاتی تھیں، چیتھڑے بکھرے پڑے تھے، اور ان سب پر مستزاد یہ
کہ بہت سے ننگے ہو کر بغیر کپڑوں کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. اس حد تک ان کے ہاں یہ باتیں رائج تھی اور معمول تھا. کیسی شرم و حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں. صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں نبوت سے پہلے قریش نے کعبۃ اللہ کو ڈھا کر دوبارہ تعمیر کیا، اس کی عمارت کی خوبصورتی، پختگی، زیب و آرائش کے لیے اسے ڈھایا، دوبارہ تعمیر کیا، تو تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کی مانند تہمن باندھ رکھی تھی، تو حضرت عباس نے اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا تہمن اٹھا لیجئے، اسے اپنے کندھوں پر رکھ لیجئے. شاید سورج کی گرمی سے بچانا مقصود ہے، یا پتھر جو بھاری بھاری اٹھا رہے ہیں ان کے نوکیلے پن سے، پتھروں کی نوک نکلی ہوتی ہے، اس سے بچانا مقصود ہے. غرض یہ کہ کسی بھی مقصد سے کہا کہ آپ اپنی چادر کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ لیجئے. اور باقی لوگ بھی اس طرح کر رہے تھے، یہ نہیں کہ وہاں انوکھی بات تھی، باقی بھی اس طرح کر رہے تھے. روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، حضرت جابر کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو شدت حیا اور شرم کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو گئی. ابھی چادر اٹھائی نہیں، ابھی صرف سنی ہے، شدت حیا کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی. جب ہوش آیا، جب عالم ہوش میں آئے تو پکار رہے تھے کہ میری چادر کہاں ہے، میری چادر کہاں. اور ابھی وہ موجود ہے، نہ اوپر آئی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کندھے کی طرف لے جانے کی سعی و کوشش کی، لیکن صرف سن کر بے ہوش ہوئے، اور ہوش آیا تو اسی چیز کو پکار کر کہہ رہے تھے کہ میری چادر کہاں ہے، میری چادر کہاں ہے. چوتھا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اخلاق کے متعلق، اور یہ بھی نبوت سے پہلے کی بات ہے. امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہوا، جب اللہ نے حکم دیا کہ دعوت دیجئے، لوگوں کو بلائیے توحید کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، لوگوں کو دعوت دی، اور دعوت سے پہلے اپنے بارے میں ان کی رائے جاننے کے لیے ایک سوال ان سے کیا، جسے ہمارے عرف عام میں سروے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی رائے کیا ہے. کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتلاؤں، سارا قریش قبیلے جمع ہوئے، تعداد جمع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے اوپر موجود ہیں. فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج صبح و دم تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے، اعتماد کرو گے، مجھے سچا سمجھو گے؟ کیا مجھے جھٹلانے کی جرأت سخت رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بیک زبان بھی بیک آواز بھی یہ بات کہی، ما جربنا علیک کذبا، کہ ہم نے آپ کے متعلق جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا. یہ اخلاق و عادات. لڑکپن گزرا، جوانی گزری، اب 40 برس کی عمر، ہم نے آپ کے متعلق جھوٹ اس کا تجربہ ہی نہیں کیا ہے. شک و شبہ یہ تو بڑی دور کی بات، ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ بھی نکلا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو جن کے دلوں پر مہر تھی وہ انکار کرتے رہے، اور جن کے دلوں کو اللہ نے دین حق کے قبول کرنے کے لیے کھول دیا انہوں نے اس آواز حق پر لبیک کہا۔ تو چوتھی بات ہمیں کیا معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی اپنے اخلاق و عادات شمائل ان میں انتہائی ممتاز، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اور جب کعبۃ اللہ بناتے ہوئے حجر اسود کے رکھنے کا موقع آیا اور لوگوں کے درمیان تلواریں بے نیام ہوئیں، خون کی ندیاں بہنے کا خدشہ ہوا، تو ایک نے رائے پیش کی کہ حجر اسود وہ اٹھا کر رکھے۔ ابو امیہ المخزومی نے، بڑا قائد تھا قریش کا، کہ جو کل سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں حرم پاک میں داخل ہو۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو خوشی سے یہ نعرہ بلند کیا کہ جاء الصادق جاء الامین، ہم سب کا بھلا ہوا کہ حجر اسود رکھنے کے لیے وہ آ گیا جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی ہر طرف سے، ہر گناہ، ہر لغزش، ہر خطا اور ہر دل کی بیماری، مرض، اس سے پاک رکھا، دور رکھا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، اسے سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور پھر اخلاص کے ساتھ اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔